بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ اچھی خاصی جاب کرتے تھے بہت اچھے ادارے میں، گورنمنٹ کے ادارے میں، اور کچھ مشکلات معاملات کی وجہ سے ان کی جاب چلی گئی، اور بلکہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ ایک اچھے ادارے پولیس کے اندر وہ جاب کر رہے تھے، تو پھر اور بھی کئی کیسز وغیرہ ان کے اوپر پڑ گئے، اور اس طرح کے معاملات کہ بہت بڑی تنگیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں۔ ایسے موقع پہ پھر بندے کو اللہ یاد آتا ہے۔ خوشحالی میں اللہ یاد آئے نہ آئے، تنگیوں میں بندہ جو ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی مجھے رہنمائی کیجئے، میں کیا ایسا عمل کروں، وظیفہ کروں کہ میری یہ پریشانیاں جو ہیں، بہت پریشانی میں، اچھا خاصا ایک وجیح آدمی ہے اور بیچارہ بڑے مشکل حالات میں ہے۔ تو میں نے ان کو جو وظیفہ بتایا ہے، یہ ایک بڑے مرد قلندر کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ کچھ ایسے میرے سننے والے احباب کو پتہ ہوگا کہ یہ وظیفہ کس شخصیت کا دیا ہوا ہے۔ بہت مرد قلندر، مرد حر کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اور پھر اس کو میں نے خود آزمایا ہے اپنی ذات پہ بھی، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے پھر یہ وظیفہ بتایا ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ میں اس لیے دیکھیں وظیفہ میں وہی عرض کروں گا کہ جس کے بارے میں مجھے 100% شورٹی ہو گئی، یعنی جس کو میں نے آزمایا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کوئی بندہ یہ وظیفہ کرے اور کہے کہ بھائی مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، تو بھائی ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی کمپنی کی بہت ساری میڈیسنز ہیں، وہ میڈیسن لوگ کھاتے ہیں، لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کھاتا ہے، 2 بندے 10 بندے کھاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتے۔ اب میڈیسن کا تو قصور نہیں ہے، بعض اللہ کے فیصلے اپنی جگہ پہ اٹل ہوتے ہیں، اور بعض کا تو اور بھی کئی مسائل ہوتے ہیں، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے، اندر معاملات کا فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی وظیفے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بندے ایسے کسی ایسی چیز میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی ایسے ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی ایسی زیادتی میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وظیفے بھائی اپنی تاثیر نہیں ان کو دیتے۔ لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی سنی سنائی بات کر نہیں رہا، تجربہ شدہ جو باتیں ہیں میں وہی یہاں پہ ریکارڈنگ میں لاؤں گا۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ہے وہ جب یہ بات سنا کریں میری بات، تو اس کے بعد میں یقین رکھیں کہ وہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، وہ میں نے اس کے اوپر اچھی طریقے سے اچھا ایک ورک کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ اوتھینٹک نالج پہنچا سکوں، جو ایسی بات پہنچا سکوں جو میں نے خود ویریفائی کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ تسلی رکھیے، وظیفہ جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ وظیفہ ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا، ہر تکلیف کا، بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو، خطرہ ہو، دشمن کا خطرہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اس کے لیے وظیفہ یہ ہے 20واں پارہ سورہ القصص اور اس کی آیت نمبر 24۔ 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 24، مکمل نہیں پڑھنی آیت نمبر 24، آیت تو پیچھے سے چلتی ہے۔ ثم تولى الى الظل فقال، ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پیچھے سے آیت آتی ہے، لیکن پیچھے سے پوری آیت نہیں پڑھنی، پوری آیت نہیں پڑھنی، صرف یہاں سے پڑھنا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آخری حصہ جو ہے 24ویں آیت کا یہ پڑھنا ہے، اور 113 مرتبہ 113 113 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو آپ دن رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی اس کے بارے میں نہیں ہے۔ جو وقت آپ کو اچھا لگے، تہجد کے وقت ہو تو بہت سبحان اللہ، مغرب کے بعد یا رات کے پچھلے آخری وقت میں ہو بہت اچھا۔ یعنی کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ اپنے کاموں میں مطلب مصروف ہوتے ہیں یا سوئے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی بھی وقت آپ کریں اس وظیفے کو، 113 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر دوسرے پاک اب ضرور پوجیے 113 مرتبہ۔
اس کو وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی تکالیف، آپ کی مشقتیں، آپ کی پرابلمز انشاءاللہ، یہ میں انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں نے حل نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں آپ کے ہاتھوں ایک بندہ مارا گیا اور فرعون نے حکم جاری کر دیا، فوجیں اور پولیس پیچھے لگا دی کہ موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دو، آپ کے قتل کا حکم جاری ہو گیا تھا۔ یہ آپ پیچھے سے سورہ قصص کا ترجمہ بھی نکال کے دیکھ لینا تو آپ کو وہاں پہ وہی واقعہ نظر آ جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوجیں، ایک بندہ ہے، اس نے کہا موسیٰ آپ کے قتل کا حکم ہو گیا، ان الملأ یأتمرون بک ان یقتلوک، بادشاہ نے آپ کے قتل کا فیصلہ جاری کر دیا ہے، تو فخرج انی لک من الناصحین، تو یہاں سے بھاگ جائے موسیٰ، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کپڑے اٹھائے، نہ بستر اٹھایا، نہ کوئی سامان اٹھا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اس خوف کے عالم میں وہاں سے نکلے اور مدین میں پہنچے، کوئی آگے جانے والا نہیں، کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، اجنبی شہر ہے، نیا شہر ہے، نیا علاقہ ہے، کوئی جانے والا نہیں۔ وہاں پر گئے اور کوئی پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا، کہاں ٹھہروں گا، کئی دنوں کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جان کو خطرہ ہے۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر وہ بچیاں جو تھی دو، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، فی سبیل اللہ پانی پلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثم تولى الى الظل، پھر پاس کوئی درخت تھا، اس کے سائے میں آپ پلٹے، اور اس کے سائے میں پلٹ کے کوئی بات اور نہیں کی، یہی کہا ربی انی، اے میرے رب، انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے اللہ تو میری طرف کوئی بھی خیر نازل فرمائے تو وہ فرما میں تیرا فقیر ہوں، انی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، جو بھی تو خیر میری طرف نازل فرمائے اور میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ وہ بچیاں پھر وہ واپس آئیں، ان میں سے ایک بچی آئی، بلا کے لے گئے، رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا، بہترین ٹھکانہ بھی مل گیا، امن بھی مل گیا، اور وہاں سے ایک بچی سے نکاح بھی ہو گیا، گھر بھی بس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کے اللہ تعالیٰ کے اس کی بارگاہ میں مانگتے رہیں۔ بالکل بات وہی ہے جو کہیے عارف کھڑی مولانا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہے کہ مالی دا کم پانی لونا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا، لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا جو کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی۔ مالک اپنا کام کرنا بہتر جانتا ہے، کب کرنا ہے، وقت کب ہے اس کا، وہ بہتر جانتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیوں کو فیصلہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔